بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے محترم بھائیوں اور بہنوں، چند گھنٹوں بعد 10 محرم کا وہ عظیم بابرکت اور ہیبت ناک دن شروع ہونے والا ہے، جس کا انتظار صرف زمین والے ہی نہیں بلکہ کائنات کی ہر مخلوق کرتی ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، ہم میں سے اکثر لوگ اس دن کی حقیقی برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ہم غفلت کی نیند سوئے رہتے ہیں اور یہ عظیم دن گزر جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کل سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی رحمتوں کے وہ دروازے کھلنے والے ہیں جو سال میں صرف ایک بار کھلتے ہیں؟ اور سبحان اللہ، کل کا دن تو اور بھی خاص ہے، کیونکہ کل نہ صرف 10 محرم عاشوراء کا دن ہے بلکہ کل جمعۃ المبارک کا بھی مبارک دن ہے۔ دنوں کا سردار یعنی جمعہ اور محرم کا سب سے افضل دن عاشوراء کل ایک ساتھ جمع ہو رہے ہیں۔ رحمتوں کا گویا ایک ایسا سیلاب ہے جو کل امٹنے والا ہے، جس کی مثال نہیں ملتی۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی کا سب سے اہم موڑ ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ میں آپ کو جمعہ اور عاشوراء کے اس خوبصورت ملاپ میں کیے جانے والے ان 7 عظیم اعمال کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، جنہیں اگر آپ نے کل کے دن کر لیا تو واللہ آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، دل تھام کر بیٹھیے، کیونکہ ویڈیو کے درمیان میں ایک ایسا عمل آنے والا ہے جس کے بغیر باقی تمام اعمال ادھورے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے ایک سیکنڈ کے لیے بھی ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس عظیم ترین فضیلت سے ہمیشہ کے لیے محروم رہ جائیں۔ عاشوراء اور جمعہ کا یہ دن کوئی عام دن نہیں ہے، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العزت نے کائنات کے بڑے بڑے فیصلوں کو نافذ فرمایا۔ جمعہ کا دن وہ عظیم دن ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اور جب اس سید الایام کے ساتھ عاشوراء کا دن مل جائے تو اس کی عظمت کی گواہی تاریخ کا ہر صفحہ دیتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب حق کو فتح ملی اور باطل کا سر ہمیشہ کے لیے نگوں ہو گیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ ایک عظیم دن ہے، یہ وہ مبارک دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی تھی۔ فرعون اور اس کے لشکر کو دریا میں غرق کر دیا تھا۔ پس اسی شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا، اور ہم بھی رکھتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ذرا اس منظر کا تصور کیجئے۔ ایک طرف فرعون کا وہ ظالم، جابر اور متکبر لشکر تھا جس کے پاس دنیا کی ہر طاقت تھی، اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بے بس ساتھی تھے جن کے پیچھے موت کا لشکر تھا اور آگے لہریں مارتا ہوا سمندر تھا۔ بظاہر بچنے کا کوئی راستہ نہ تھا، لیکن جب ایمان پکا ہو تو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ اللہ نے سمندر کو حکم دیا اور اس میں 12 راستے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بحفاظت گزر گئی، اور فرعون اپنے تکبر سمیت اسی سمندر میں غرق ہو گیا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام پر ہمارا حق زیادہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عاشوراء کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا۔ سبحان اللہ، یہ دن اللہ تعالیٰ کی نصرت اور توحید کی فتح کا دن ہے۔
لیکن میرے بھائیوں، ابھی تو صرف شروعات ہے، آگے ایک ایسا عمل آنے والا ہے جو آپ کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو جڑ سے ختم کر سکتا ہے۔ اس لیے دل کے کانوں سے سنیے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان 7 عظیم اعمال کی جنہیں کل جمعہ اور عاشوراء کے اس نورانی دن میں ہم نے ہر حال میں کرنا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حقدار بن سکیں۔ ان میں سب سے پہلا اور عظیم الشان عمل ہے روزہ عاشوراء۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، 10 محرم کے روزے کی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشوراء کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ یہ روزہ رکھنے سے انسان کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، یعنی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا سوچئے، صرف ایک دن کا روزہ، چند گھنٹوں کی بھوک اور پیاس، اور بدلے میں سال بھر کے گناہوں کا خاتمہ۔ اور جب یہ روزہ جمعہ کے مبارک دن میں ہو تو اس کی قبولیت اور اجر کا کیا عالم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس روزے کا کتنا اہتمام فرماتے تھے، اس کا اندازہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے اس قول سے ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی دن کے روزے کو دوسرے دنوں پر فضیلت دیتے ہوئے اتنے اہتمام سے رکھتے نہیں دیکھا جتنا اس عاشوراء کے دن کے روزے کو دیکھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طلب تھی کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 10 کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو سکے۔ اس لیے سنت کا طریقہ یہ ہے کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھا جائے یا پھر 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھا جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر کسی وجہ سے کوئی 9 کا روزہ نہ رکھ سکا تو وہ 10 محرم کا روزہ ہرگز نہ چھوڑے، کیونکہ اصل فضیلت اسی دن کی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، ذرا رکیے، روزہ تو سب رکھ لیتے ہیں لیکن ابھی وہ دوسرا عمل باقی ہے جس کے بغیر یہ روزہ صرف ایک بھوک اور پیاس بن کر رہ جاتا ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ دوسرا عظیم عمل جو کل آپ نے سچے دل سے کرنا ہے وہ ہے توبہ و استغفار۔ عاشوراء کا دن گناہوں کی معافی کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ پاک نے تاریخ میں کئی قوموں کی توبہ قبول فرمائی، اور امت محمدیہ کے لیے بھی یہ دن مغفرت کا پیغام لے کر آتا ہے۔ اور چونکہ کل جمعہ کا دن بھی ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں بندہ جو مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے عطا فرما دیتا ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ کل توبہ کی قبولیت کا کتنا بڑا موقع ہے۔ ہم گناہوں کے دلدل میں دھسے ہوئے ہیں، ہماری راتیں غفلت میں گزرتی ہے اور دن نافرمانی میں، لیکن کل کا دن رب کریم کی رحمت کو جوش میں لانے کا دن ہے۔ کل کے دن اپنے کمرے کا دروازہ بند کیجئے، مصلی پر بیٹھ جائیے، اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور رو پڑیے۔ ندامت کے 2 آنسو اپنی آنکھوں سے بہا دیجئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کا رو کر توبہ کرنا بہت پسند ہے۔ جامع ترمذی کی روایت کے مطابق اس دن اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی تھی، اور آئندہ بھی جو بھی لوگ توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ کل کے دن کثرت سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کا ورد کیجئے، اپنے نامہ اعمال کو پاک کیجئے۔ لیکن میرے بھائیوں، توبہ اسی وقت قبول ہوتی ہے جب دل میں ایک خاص طرب ہو، اور اس طرب کو جگانے کے لیے ایک اور عمل بہت ضروری ہے جو ہمارے نامہ اعمال کو نور سے بھر دے گا، اور وہ تیسرا عمل اب آپ کے سامنے آنے والا ہے جس میں پوری کائنات قائم ہے۔ تیسرا عظیم عمل جو کل کے دن آپ کی زبان پر مسلسل جاری رہنا چاہیے وہ ہے
درود شریف کی کثرت۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ویسے تو ہر روز درود شریف پڑھنا عظیم سعادت ہے، لیکن جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کی فضیلت عام دنوں سے کہیں زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اب ذرا سوچئے، ایک طرف جمعہ کا مبارک دن اور دوسری طرف عاشورہ کی نورانیت۔ ان دنوں کی ملاب میں جب آپ درود شریف پڑھیں گے تو رحمتوں کا کیا سما ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجنے سے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ کل کے دن چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، اپنے کام کاج کے دوران زبان کو درود پاک سے تر رکھیے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کا ورد کرتے رہیں۔ یہ درود شریف کل کے دن آپ کے دل کو وہ سکون بخشے گا کہ آپ کی روح وجد میں آ جائے گی۔ لیکن میرے بھائیوں، جہاں درود شریف کی اتنی برکت ہے، وہیں ایک چوتھا عمل ایسا ہے جو اللہ کا کلام ہے، جس کے بغیر مومن کی زندگی اندھیری ہے، اور کل کے دن اس چوتھے عمل کو کرنا آپ کے گھروں میں برکتوں کا طوفان لے آئے گا۔ وہ عمل کیا ہے؟ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ چوتھا عظیم عمل ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی ہے، یہ ہدایت کا نور ہے۔ عاشورہ اور جمعہ کے اس خاص دن میں جہاں ہم روزے سے ہوں گے، زبان پر استغفار اور درود ہوگا، وہیں اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں تو یہ بہت بڑی سعادت ہوگی، خصوصاً چونکہ کل جمعہ کا دن ہے۔ اسی لیے سورہ کہف کی تلاوت ہرگز نہ بھولیے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے، اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ تو کل عاشورہ کے دن قرآن پاک کی تلاوت، بالخصوص سورہ کہف، سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی تلاوت کر لیں تو ہماری قبر اور آخرت روشن ہو جائے گی۔ قرآن مجید کا ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہے، اور اس مبارک دن میں نیکیوں کا اجر کتنا بڑھ جاتا ہے، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ کل کے دن اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ضرور کریں، تاکہ آپ کا گھر شیاطین سے پاک ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے وہاں ڈیرے ڈال لیں۔ لیکن میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، تلاوت قرآن سے دل تو روشن ہو جائے گا، لیکن اب وہ 5واں عمل آنے والا ہے جو غریبوں کے دلوں کو روشن کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور جو انسان کو ناگہانی آفتوں سے بچاتا ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ آئیے اب اس کی طرف چلتے ہیں۔ 5واں عظیم عمل ہے صدقہ و خیرات۔ عاشورہ اور جمعہ کے دن غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کی مدد کرنا، انہیں کھانا کھلانا یا مالی امداد کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ جمعہ کے دن صدقہ کرنے کا ثواب رمضان المبارک میں صدقہ کرنے کی طرف بڑھا دیا جاتا ہے، اور جب ساتھ میں عاشورہ کا دن بھی ہو تو اس نیکی کا مقام عرش الہی تک پہنچ جاتا ہے۔ صدقہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ کل کے دن اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، کوئی ایسا سفید پوش جو اپنی غربت چھپائے بیٹھا ہو، کوئی ایسا بچہ جو بھوکا ہو، کوئی ایسی بیوہ جس کا کوئی سہارا نہ ہو، اس کے چپکے سے مدد کر دیجیے۔ ضروری نہیں کہ لاکھوں روپے ہوں، آپ 1 روپیہ، 1 کھجور یا 1 روٹی کا نوالا بھی اخلاص کے ساتھ صدقہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اسے پہاڑ جتنا بڑا بنا دے گا۔
کل کے دن غریبوں کے چہروں پر مسکراہٹ لائیے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے چہروں کو دونوں جہان میں مسکراہٹوں سے بھر دے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، جہاں باہر والوں پر صدقہ کرنا اتنی بڑی فضیلت رکھتا ہے، وہیں وہ چھٹا عمل آنے والا ہے جو اپنے گھر والوں اور قریبی رشتہ داروں سے جڑا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ باہر تو سخی بنتے ہیں لیکن اپنے گھر میں اس عمل کو بھول جاتے ہیں۔ یہ چھٹا عمل کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ چھٹا عظیم عمل ہے والدین اور رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی اور حسن سلوک۔ میرے عزیز دوستو، اسلام نے ہمیں حقوق العباد پر بہت زور دیا ہے۔ عاشورہ کا دن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنے خونی رشتوں کو مضبوط کریں۔ سب سے پہلے اپنے والدین کے پاس جائیں، ان کے ہاتھ چومیے، ان سے دعائیں لیجیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کیجیے۔ اگر والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کیجیے اور ان کی طرف سے صدقہ کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے بہن بھائی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیجیے۔ اگر کسی سے ناراضگی ہے، کوئی رنجش ہے، تو کل جمعہ اور عاشورہ کے اس مبارک دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیجیے اور صلح رحمی کیجیے۔ اپنے بال بچوں پر، اپنے اہل و عیال پر کل کے دن کھانے پینے اور رزق کے معاملے میں وسعت کیجیے، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر رزق کی وسعت کرتا ہے، اللہ پاک پورا سال اس کے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرماتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اب دلوں کو مضبوط کر لیجئے، کیونکہ اب ہم اس اسکرین کے اس حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں ہمیں اس دن کی ایک ایسی عظیم داستان قربانی کو یاد کرنا ہے جو ہمارے ایمان کو تازہ کر دے گی۔ اور اس کے بعد وہ 7واں عمل آئے گا جس کے بغیر یہ پوری کائنات ادھوری ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، جب ہم محرم الحرام اور عاشورہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے دلوں میں ایک انتہائی دردناک، رقت آمیز اور عظیم قربانی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ یہ داستان ہے نواسۂ رسول، جگر گوشہ فاطمہ، فرزند علی، سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں کی، جنہوں نے کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں حق کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کی نذرانے پیش کیے۔ سبحان اللہ! حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ قربانی ہمیں صبر، استقامت اور باطل کے سامنے سر نہ جھکانے کا وہ ابدی سبق دیتی ہے جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ کربلا کا میدان تھا، 3 دن کی بھوک اور پیاس تھی، معصوم بچوں کی سسکیاں تھیں، لیکن امام عالی مقام کے پائے استقامت میں ذرہ برابر لغزش نہ آئی۔ انہوں نے اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے، حق کو زندہ رکھنے کے لیے اپنی گردن تو کٹا دی لیکن باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ ان کی شہادت کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حالات چاہے کتنی ہی کٹھن کیوں نہ ہو، جب بات حق اور سچ کی ہو، جب بات دین اسلام کی ہو، تو مومن کبھی سودے بازی نہیں کرتا، وہ صبر کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے نماز کی پابندی، حق پر قائم رہنے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا سبق ملتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی یاد کو ادب و احترام کے ساتھ اپنے دلوں میں بسائیں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے ایصال ثواب کریں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ لیکن میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یاد رکھیے اس مبارک دن میں کچھ لوگ نادانی میں ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ میں من گھڑت نمازوں، مخصوص رکعتوں کے وظائف
یا غیر مستند رسومات کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہمیں صرف وہی اعمال کرنے ہیں جو قرآن اور صحیح احادیث سے ثابت ہے، جن کا ذکر میں نے ابھی آپ سے کیا ہے۔ اور اب وقت آ گیا ہے اس ساتویں اور آخری عظیم عمل کا، جو تمام اعمال کا نچوڑ ہے، جو عرش الہی کو ہلا دینے والا عمل ہے، اور وہ ہے دعا اور ذکر الہی۔ ساتواں عظیم عمل ہے خلوص دل کے ساتھ طویل دعا اور ذکر الہی۔ عاشوراء اور جمعہ کی یہ شام جب سورج غروب ہو رہا ہو، وہ وقت قبولیت کا سب سے بڑا وقت ہے۔ ایک طرف جمعہ کے دن کی آخری گھڑی جس میں دعا رد نہیں ہوتی، اور دوسری طرف عاشوراء کے مبارک دن کا اختتام۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جسے میں معاف کروں۔ آئیے اب ہم سب مل کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اپنے رب کے حضور پھیلاتے ہیں، اور ایک ایسی رقت آمیز دعا کرتے ہیں کہ شاید ہماری زندگی بدل جائے۔ آپ سب جہاں بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، سچے دل سے آمین کہیے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم، اے کائنات کے مالک، اے زمین و آسمان کے خالق، اے غفور الرحیم رب، ہم تیرے گنہگار، خطا کار اور سیاہ کار بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں، لیکن تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی ہے۔ اے اللہ، کل جمعہ اور عاشوراء کے اس مبارک اور دگنی برکتوں والے دن کے صدقے ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے رب کریم، ہمارے والدین جنہوں نے ہمیں بچپن سے پالا، جن کی دھوپ چھاؤں میں ہم بڑے ہوئے، یا اللہ ہمارے والدین کو صحت، تندرستی اور لمبی عمر عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا رب العالمین ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری اولادوں کو صالح، فرما بردار اور نیک بنا، انہیں برے ماحول، بری صحبت اور فتنوں سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ، انہیں دین اور دنیا دونوں میں کامیابی عطا فرما۔ اے رزاق کائنات، ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما، ہمیں رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں حرام مال اور سود کی لعنت سے بچا لے، ہماری تنگیوں کو دور فرما، ہمارے قرض داروں کے قرضے غیب سے ادا فرما۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں، اسپتالوں میں یا گھروں میں تکلیف میں مبتلا ہیں، انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان کی بیماریوں کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ اے اللہ، تمام مرحومین امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ یا اللہ، امت مسلمہ پر رحم فرما، مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق عطا فرما، جہاں کہیں بھی مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں، یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، انہیں امن اور سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور جمعہ و عاشوراء کے اس مبارک دن کی برکت سے قبول و منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے ناظرین، اگر آپ کے دل کو اس دعا سے سکون ملا ہے تو کمنٹ باکس میں ابھی یا اللہ ہماری مغفرت فرما ضرور لکھیے، کیونکہ کیا معلوم کس کی آمین اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور ہم سب کی مغفرت ہو جائے۔ اس ایمان افروز اور معلوماتی ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں، تاکہ کل کے دن کوئی بھی
ان 7 اعمال سے محروم نہ رہے۔ مزید ایسی ہی دل کو چھو لینے والی اسلامی ویڈیوز اور بیانات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ اللہ تعالی آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور کل کا دن ہم سب کے لیے رحمت و مغفرت کا دن بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔